اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام افطار ہدایت کے ساتھ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 5 رمضان المبارک ہے اور 23 جون ہے اور منگل کا روز ہے۔ لندن میں افطار کا وقت 9:37 ہے اور مانچسٹر میں 10:02۔ اور اس کے علاوہ مختلف جگہوں کے لوگ، مختلف شہروں کے لوگ اپنے مقامی وقت کا خاص خیال رکھیں۔ ناظرین، پروگرام کا فارمیٹ وہی ہے کہ شروع میں ہم جو ہے وہ فضائل سے آغاز کرتے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک تسلیم اور رضا رہے گا۔ اس پہ گفتگو کریں گے اور اس کے بعد لائیو کالز کھول دیں گے، اس میں آپ بھی شامل ہو سکیں گے، اپنی آراء کا اظہار کر سکیں گے، جو بھی انڈرسٹینڈنگز آپ کے رمضان کے متعلق ہے اس پہ رہتے ہوئے جو ہے وہ آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ ہماری معزز مہمان شخصیت جو ہے وہ اس کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو ہم چلیں گے اپنے مہمان شخصی جانب جناب علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب کی طرف۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، محترم ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ جیسا کہ مصطفیٰ بھائی نے بتایا کہ آج کا ٹاپک جو ہے تسلیم و رضا ہے۔ اس سلسلے میں جو قرآن مجید نے اور سیرت معصومین اور سنت معصومین سے ہمیں ملا ہے، کوشش کریں گے اس کو پیش کریں۔ سورہ حج کی آیہ کریمہ ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس اسی کے آگے سر تسلیم خم کرو، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو یہ آیہ کریمہ کہہ رہی ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا خدا، تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی کے لیے تسلیم رہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم رہو، اور نہ صرف یہ کہ اللہ کے حکم کے سامنے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ وہ سورہ نساء میں ہے جس میں آیہ کریمہ فرما رہی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اور اس آیہ کریمہ میں کہا جا رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، جب تک کہ تجھے حکم تسلیم نہ کر لیں، فیصلے تیرے پاس لے کر نہ آئیں اور آپ فیصلے کا حکم دیں، قضاوت کریں، اور پھر جب قضاوت ہو جائے، فیما شجر بینہم، جو ان کے درمیان مشاجرت چل رہی ہے، تنازع چل رہا ہے، ان چیزوں کو، ان کا فیصلہ کروانے کے لیے اے میرے رسول تیرے پاس آئیں، اور جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم، تو یہ جو فیملی ہے یہ دوسروں کو بھی ساتھ ملا کے، تو کئی انہوں نے حملے کیے مدینے پر، کوئی 40 مرتبہ رسول پاک کی جان لینے کے انہوں نے لوگوں نے ارادہ کیا، تو اللہ نے ہر دفعہ بچایا۔ اور اب جب رسول پاک 10,000 کا لشکر لے کر آئے، مکے کی طرف چڑھائی کی،
تو اب جب ابو سفیان نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے تو اب تو پھر اس کے سامنے تاب نہیں رکھتے ہم. تو حضرت عباس سے بھی مشورہ کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ بہتر ہے کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. اور پھر وہ لے بھی آئے ان کو پناہ دے کے کہ چلیں تم میری پناہ میں ہوتا ہو میں تمہیں رسول پاک کے پاس لے کے جاتا ہوں. اور وہاں گئے بھی اور وہاں پر عمر بن خطاب اور اس جیسے اور بھی جوشیلے صحابی بھی تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت ہے ہم اس کو قتل کریں. تو حضرت عباس نے کہا بھی میں اس کو پناہ دے کے لایا ہوں. تو رسول پاک نے کہا بھی پناہ دی اس نے تو ان کو رکھو رات کو یہیں خیمے میں صبح میرے پاس لے کے آنا. تو جب وہ دوبارہ لائے گئے تو کہتے ہیں عباس سے کہتے ہیں کہ تیرے بھتیجے کی بادشاہی بڑی زیادہ بڑی ہو گئی. تو اس نے کہا ابھی بھی کم وقت بادشاہی کہہ رہا ہے نبوت ہے یعنی رسول پاک کی نبوت ہے یہ بادشاہی نہیں ہے. لیکن چونکہ ظاہری لا و لشکر کو دیکھ کے ہی مسلمان ہوئے تھے تو اس وقت اس نے کلمہ پڑھا. تو کچھ لوگ جو ہیں ایسے تسلیم ہوتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے سورہ حجرات میں کہ یہ جو اے میرے رسول تیرے گھر کے باہر آ کر آوازیں دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اخرج اخرج یا محمد باہر آؤ باہر آؤ. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ صبر کر لیتے اور رسول پاک خود ہی باہر تشریف لاتے تمہارے لیے بہتر تھا. اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے. بلکہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. ایک وہ تسلیم ہوتی ہے کہ سرنڈر ہو جانا یعنی حالات واقعات کو دیکھا اور اس کے سامنے تسلیم ہو گئے. یہ اور چیز ہے. ہم جس تسلیم کی بات کر رہے ہیں وہ ایسا تسلیم ہے جو دل سے تسلیم ہونا ہے. تو یہ فرق ہے. تو اسلام ہوا تسلیم. اسلام کہتے ہیں تسلیم کو. تو تسلیم یعنی جو دل سے قبول کرتا ہے اللہ کی ذات پر ایمان لے آتا ہے اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے جو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. سورہ نام کی 164 نمبر آیت ہے کہ کہہ دیجئے کہ ان صلاتی میری نماز و نسکی اور میری عبادت و محیایا میری زندگی و مماتی میری موت یعنی میری زندگی میری موت میری حیات میرا طریقہ میری نماز سب کچھ کس کے لیے ہے للہ رب العالمین. اللہ کے لیے ہے کہ جو عالمین کا رب ہے. ماشاءاللہ. لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت اور اسی کا ہی مجھے امر دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلا مسلم ہوں. یہ رسول پاک کی طرف سے ہے کہ سب سے پہلا میں مسلم ہوں. تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے تسلیم رہتا ہے. تو تسلیم ایسا کہ یعنی زندگی کا ہر شعبہ جس میں بھی وہ ہے وہ اللہ کی خاطر اور اللہ کے لیے اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اس کی ساری زندگی ہوتی ہے. تو ایک تو وہ مسلمان ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو کا لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعظیم نقوی لندن سے بول رہا ہوں. تعظیم قبلہ کی خدمت میں بہت سلام. جی وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام. قبلہ سے سوال یہ ہے کہ آج کل ایسا ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد کھجوریں دے دی جاتی ہیں اور پھر کئی لوگ ہیں جو کھجور سے روزہ کھول لیتے ہیں. پوچھنا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر نماز کے دوران دانت میں کھجور کا کوئی ٹکڑا کھانے کا یا اور کوئی چیز ایسی آ جائے جو ہم نے کھائی تھی پہلے اور پانی نہیں پیا رہ گیا تو اب کیا وہ اس کو نگلنے سے کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ اور اگر نہیں ہوگی تو اس کو کیا دانت میں دبا کے انتظار کرتے رہیں پڑھتے رہیں اور جب ختم ہو جائے تو پھر نکال لیں؟ تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ آج کل نارمل ایسا ہو رہا ہے
تو میرا خیال ہے مومنین کو اس سے استفادہ ہوگا اور مجھے بھی فائدہ ہوگا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، بہت احسن، بہت خوبصورت سوال ہے ماشاء اللہ۔ جی جواب بھی انہی کی اپنے سوال میں ہی تھا۔ ایسا ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ نماز مغرب پڑھ کے افطار کیا جائے، تاکہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی کھجور یا کوئی چیز کھائی ہوئی جو کہ منہ میں رہ گئی ہے، دانتوں میں ہے، تو نماز پڑھتے پڑھتے اگر اس کو کھائیں گے تو پھر نماز میں اشکال ہو جائے گا، کیونکہ کہا گیا ہے کہ نماز کی حالت میں کھانا پینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ اگر آپ کے کوئی کھجور کا آدھا ٹکڑا یا کوئی چیز رہ ہی گئی ہے تو اب اس کو، یا بسکٹ کھایا یا کوئی بھی چیز کھائی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ نگلنا وہ جائز نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو پھر یا تو جیسے بھائی نے کہا کہ دانتوں میں ابھی دبائی رکھی ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہو تو اس وقت جو ہے اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو لیکن بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، آپ 20 گھنٹے کا تقریباً روزہ ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی بھوک بھی لگی ہوتی ہے لوگوں کو، لیکن وہ جو کھاتے ہیں تو وہ نماز مغرب پڑھ کے ہی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو نماز مغرب پڑھی گئی، ساتھ ہی وہ کھجوریں یا دودھ وغیرہ یا کوئی شربت وغیرہ دے دیتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ کوشش کریں کہ جب آپ کھا رہے ہیں تو پوری طرح یعنی کھا لیں، کوئی چیز آپ کے منہ میں باقی نہ رہے، تاکہ وہ نماز بھی جب آپ پڑھیں تو یعنی صحیح نماز پڑھی جا سکے۔ جی صحیح۔ اچھا، تو جیسے آپ نے مختلف کیٹیگریز بیان فرمائیں کہ تسلیم ہو جانے والے لوگ، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کہ جن کا چارہ کار کچھ نہیں ہوتا، پھر کچھ نظر نہیں آتا تو وہ مجبوری کی حالت میں مجبوری میں سرنڈر ہو گئے، ٹھیک ہے نہیں، اور ایک ہے جو دل سے اللہ کے احکامات کے سامنے شخصیت تسلیم ہو گئی، اس کی پوری وجود کے ساتھ، پورے وجود کی حیات اور ہر چیز اس نے اللہ کے سامنے۔ تو اس کی کیا نشانیاں ہیں جو مومنین ہیں جو سرنڈر ہوئے ہیں؟ میں عرض کروں کہ یہ اس کی وضاحت دے رہے تھے ہم کہ ایک ہوتا مسلمان جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اب اس کی جان مال عزت و ناموس جو ہے محفوظ ہو گئی، محترم ہو گئی۔ اب دوسرے کسی مسلمان کو اس کی جان مال اور عزت و ناموس میں تعرض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اچھا، تو ایک مسلمان تو وہ ہے جو کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اور ایک اس لیول کا مسلمان ہے، وہ حضرت ابراہیم کو دیکھیے کہ جب وہ خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی تھے، تو یہ دونوں اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی، ایک نبی ہیں بالفعل اور ایک نے آگے چل کے نبی ہونا ہے، تو دونوں جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو تعمیر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے اللہ ربنا تقبل منا، ہم سے قبول کر لے یہ جو خدمت کر رہے ہیں، اور ہمیں قرار دے ربنا وجعلنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں قرار دے مسلمین لکا، اپنا مسلمان قرار دے، ٹھیک ہے، ہم تیرے سامنے تسلیم رہیں، مسلمان یعنی تسلیم رہنے والا۔ تو یہ قسم یار کا مسلمان ہے بھی حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نبی خدا ہے، اور نبی خدا ہے، نبی ہو کر خانہ کعبہ کی دیوار تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں ہمیں مسلمان رکھ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ مسلمان جو ہے، تو اس کا مطلب یہ تو وہ ہے جو سراسر تسلیم کی بات کر رہے ہیں، وہ نہیں بات کر رہے کہ جیسے کوئی بھی بندہ کسی نبی کا کلمہ پڑھ کے تو وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ مسلمان جو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے اور میرے بیٹے دونوں کو مسلمان رکھ، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اس لیول کا مسلمان ہے کہ جو سراسر تسلیم ہے، وہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو یہ اس لیول کی مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِلَّا اگر یہ بھی مسلمان اس لیول کا ہو، پھر وہ جن کو اللہ کہہ رہا ہے سورہ حجرات میں کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، یہ تم کہو کہ ہم تسلیم ہوئے ہیں، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ لوگ تھے جو رسول پاک کو کہہ رہے تھے باہر آئیں گھر کے باہر، وہ اس طرح پکار رہے تھے، تو وہ بھی کہنے کو وہی مسلمان تھے، وہی کلمہ پڑھا ہوا تھا لیول سے نا اس میں، جی ہاں۔ تو لہٰذا وہ یہ پہلا لیول ہے کہ جی بس
پڑھ لیا آ گئے ہیں ابھی. اور یہ جو ہے یہ آخری لیول ہے مسلمانی کا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور بلکہ انہوں نے یہ تقاضا صرف اپنے لیے نہیں کیا کہ پروردگار مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا مسلمان رکھ، مسلمین تسنیہ کا سیکھا مسلمین لکھا، بلکہ انہوں نے تقاضا کیا وہ من ذریتنا سبحان اللہ امتن مسلمتن لک، اور میری ذریت میں بھی ایک ایسی جماعت پیدا کر دے کہ جو تیری مسلمان ہو. ماشاءاللہ. اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بھئی میری ساری نسل کو ہی مسلمان بنا دے. ٹھیک ہے جی، دعا تو ایسی ہونی چاہیے نا نبی کی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اسپیشل جماعت ہے. اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں میرے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو بھی اپنا مسلمان رکھ، اور میری ذریت میں سے ایسی ایک جماعت پیدا کر دے جو تیری اس لیول کی مسلمان ہو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ویسے تو سارے مسلمان جو ہیں وہ رسول پاک کی امت میں سے ہیں اور ملت ابراہیم ہیں، تو لہٰذا یہ جو ہے ایک جماعت کی بات امتن مسلمتن، یعنی ایسی امت جو مسلمان ہو. ٹھیک ہے جی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اذ قال لہو اسلم، اور جب اس کے پروردگار نے کہا اسلم تسلیم ہو جاؤ، قال اسلمت، تو انہوں نے کہا میں تسلیم ہو گیا، میں اسلام لایا. لرب العالمین، جب ان کے رب نے کہا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، وہ بولے میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا. تو لہٰذا تسلیم اور رضا کی جو منزل ہے وہ صبر سے بھی اگلی منزل ہے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. صبر جو ہوتا ہے، تو اگر ہم اس کو فی زمانہ لے آئیں ان تمام چیزوں کو، اور یہاں پر ہم کیٹیگرائز کریں، مطلب ہر انسان اپنی خود مطلب اپنا محاسبہ خود کرے کہ جی ہاں میں ابھی کتنا تسلیم ہوں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ یہ یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث یاد آ گئی. کسی نے ان سے پوچھا کہ میں کیسے پتہ کروں کہ میں اللہ کے نزدیک میرا کیا مقام ہے، میری کیا حیثیت ہے. تو امام نے فرمایا اپنے دل سے پوچھ لو کہ اللہ کی حیثیت اور اللہ کا مقام تیرے نزدیک کیا ہے. ٹھیک، اگر تو تیرے نزدیک اللہ کا مقام یہ ہے کہ ہر چیز کو تو اللہ کی خاطر قربان کر سکتا ہے، ہر حکم کے سامنے تسلیم رہے گا، تیری اطاعت ایسی ہے کہ تو اللہ کے سامنے کسی اور کی پرواہ نہیں کرتا، مطلب تو اس کا مطلب ہے تیرے سامنے اللہ کی عزت و اکرام اتنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب تیرے نزدیک اللہ کا اتنا ہے تو پھر بھی تو بھی اللہ کو اسی طرح محبوب ہے پھر. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا خود سے ہی بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری کیا حیثیت ہے. اس لیے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ بھی اس کو عزیز رکھتا ہے. لیکن اگر وہ اللہ کے سامنے اپنی خواہشات کو پرواہ نہیں کرتا، مطلب ٹھیک ہے، وہ ہے قرآن مجید میں آیت جس میں کہا گیا فمن رائت، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیا. تو کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب انسان جو ہے جس کے سامنے جھک جاتا ہے، چاہے وہ اپنی خواہشیں ہوں، چاہے کوئی باہر کا کوئی فرعون ہو، چاہے کوئی لیڈر ہو، چاہے کوئی قائد بنا ہوا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تو جب اس کا کہنا مانے، اپنے رب کے کہنے کو چھوڑ دے، تو اس کا مطلب ہے اسی کو خدا سمجھ لیا پھر. چونکہ جس نے جس کو اپنا لیا اور اس کی ہر چیز میں اطاعت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے گویا کہ اس نے اس کو معبود سمجھ لیا ہوا. مطلب وہ مطلب ایک بڑے طاغوت اس سے چھوٹے قرآن یہ کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا لیا ہے. تو یہ کوئی ایک آدمی کی بات نہیں ہے، اگرچہ ایک شان رسول میں ہو یہ بات کہ بھی کوئی مکے میں ایسا شخص تھا جو اس کے بارے میں آئی ہے، تو جو بھی اس کی صفات رکھتا ہوگا وہ اس آیت میں شامل ہے کہ جو بھی اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا
بنا لیتا ہے رب، یعنی رب کا مطلب یہ ہے کہ اسی کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کی بات ہی نہیں ماننی، تو اس کا مطلب ہے اسی کو خدا بنا لیا، جس کے سامنے تسلیم ہو رہا ہے، جس کے سامنے تسلیم ہو رہا ہے، بس وہی اس کا تو نام ہے۔ کہا گیا تسلیم ہو جاؤ خدا کے سامنے، وہ خدا کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یعنی اگر اللہ کے لیے سجدہ کرنے والا اس کو معبود حقیقی سمجھ کے سجدہ کرتا ہو، پھر در در پہ سجدے نہیں کرے گا، تو 1000 سجدوں سے اس کو نجات مل جائے گی۔ تو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس سے بہتر اور کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے نیک کردار بن کر اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو لہذا دین جو ہے تسلیم کا نام ہے، ٹھیک ہے جی، چون و چراغ کا نام نہیں ہے۔ دیکھیں چون و چراغ وہاں ہو سکتی ہے جب تک آپ نے تسلیم نہیں کیا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، ٹھیک ہے، اصول دین تم اپنی عقل سے فہم و فراست سے سمجھو، ٹھیک ہے، اور اگر اس کو سمجھنے میں قرآن معاونت کر رہا ہے، کوئی بزرگ معاونت کر رہا ہے، مجتہد کر رہا ہے، کوئی عالم دین کر رہا ہے، وہ آپ کی معاونت کر رہے ہیں، سمجھو۔ بہت خوبصورت۔ جب آپ سمجھ لیں گے تو پھر اللہ کے سامنے جب تسلیم ہونا ہے، پہلے عقل سے پہلے پوری طرح سمجھ لو بات کو، تو جب آپ نے تسلیم کر لیا اپنے مولا کو، تو اب یہ نہیں ہے اختیار کیا ہے مولا اب تو صبح کی 2 کیوں پڑھواتے ہیں، زور کی 4 کیوں کہہ رہا ہے، تو صبح تو میں بھی مثلا تازہ دم ہوں، تر و تازہ اٹھاؤں، میں 2 کی بجائے 8 بھی۔ بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے۔ اس کو ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، تو ایک مختصر سی بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے، چلتے ہیں ایک بریک پہ۔